94 اموات. اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف کا کرونا ٹیسٹ بھی مثبت آ گئے. خواجہ آصف کی پارلیمنٹ میں وزیر اعظم پر کڑی تنقید. کرونا سے ملکی معیشت کو 3000 ارب کا نقصان ہوا. اقتصادی سروے رپورٹ. کیا ملکی معیشت کی تباہی کا ذمہ دار صرف کرونا ہے؟ پوچھیں گے رہنما تحریک انصاف شوکت بصرہ سے، رہنما مسلم لیگ نون عطا اللہ تارڑ سے اور سینئر تجزیہ کار عارف حمید بھٹی سے. And a very warm welcome to the show. کل تحریک انصاف حکومت سال 2020-21 کا وفاقی بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے. پاکستان کی بدحال معیشت کے لیے گزشتہ مالی سال بھی انتہائی مایوس کن رہا. معیشت بجائے سدھرنے کے مزید تباہی کی جانب چلی گئی ہے. اس کا اعتراف خود حکومت کے اقتصادی سروے رپورٹ نے کیا ہے، جو آج مشیر خزانہ حفیظ شیخ نے اس کو پیش کیا ہے. گزشتہ بجٹ کا کوئی بھی ہدف حاصل نہیں کیا جا سکا. کرونا کے باعث ملکی معیشت پر مزید بوجھ پڑا. مشیر خزانہ حفیظ شیخ کے مطابق کرونا مستحکم ہوتی ہوئی معیشت کے لیے بڑا دھچکا ثابت ہوا. کرونا کی وبا سے ملکی معیشت کو 3000 ارب روپے کا نقصان ہوا. پورے ملک کی آمدن تقریباً 0.4% کم ہو گئی. برآمدات اور ٹیکس کلیکشن بھی متاثر ہوئے. صنعتی شعبے کی گروتھ -6%. زراعت کی شرح نمو محض 2.7% رہی. خدمات کے شعبے میں -0.5% نمو کی بنیاد پر ملکی آمدن کی شرح نمو کا تخمینہ 0.38% ہے. حفیظ شیخ کا کہنا تھا کہ فوج کے بجٹ کو منجمد کرنا پڑا. ٹیکسز سے آمدن میں 17% اضافہ ہوا تھا، لیکن کرونا کی وجہ سے ٹیکسز کی آمدنی بھی کم ہو گئی. $20 ارب کے خسارے کو $3 ارب تک لے آئے. پورا سال اسٹیٹ بینک سے کوئی قرض نہیں لیا. کرونا کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی اسکیپ کوٹ کہہ لیں یا ایک اور بھی جگہ تھی جہاں پر منسٹر نے بار ڈالنے کی کوشش کی، جن کو مورد الزام ٹھہرایا، وہ تھی پچھلی حکومت. ان کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت کو بحران ورثے میں ملا تھا. مشیر خزانہ حفیظ شیخ نے معاشی مشکلات کا ذمہ دار یقیناً پیپلز پارٹی اور PMLN کو ٹھہرایا ہے. پیپلز پارٹی کا ویسے وہ حصہ بھی رہ چکے ہیں، بٹ ہی سیڈ موجودہ حکومت کو بحران ورثے میں ملا. گزشتہ حکومت کے آخری 2 سالوں میں غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر $17 ارب سے گر کر $9 ارب کے قریب پہنچ گئے تھے. ڈالر سستا رکھا گیا، جس کے باعث درآمدات برآمدات سے دگنی ہو گئیں. ان تمام چیزوں کا اثر یہ ہوا کہ ہمارے پاس ڈالرز ختم ہو گئے. اس وقت ہمارے قرضے تقریباً 30 کھرب روپے تک پہنچ چکے تھے. یہ ایک ایسی صورتحال تھی جس میں ہم بیرونی اکاؤنٹ میں ڈیفالٹ کی جانب دیکھ رہے تھے. سو عطا طارڑ صاحب، تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. یہ اشارہ طارڑ صاحب کی پارٹی کی طرف ہی تھا، لیکن ان کی کال ڈراپ ہے، تو ان سے میں شہباز شریف صاحب کے حوالے سے بھی پوچھنا چاہوں گی. عطا طارڑ صاحب، ایز یو نو، کرونا سے ان کا ٹیسٹ اب پازیٹیو ہونے کے بعد نیگیٹو آ گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت دی ہے. شہباز شریف صاحب کا ٹیسٹ آج پازیٹیو آیا ہے اور PMLN اس کا الزام لگا رہی ہے PTI کی گورنمنٹ پہ بھی اور نیب کے اوپر بھی. سو طارڑ صاحب، مبارک ہو، آپ صحتیاب ہوئے، اللہ آپ کو صحتیاب رکھے. PMLN میں اکثر لوگوں کے ٹیسٹ پازیٹیو آئے ہیں انفارچونیٹلی. شہباز شریف صاحب کی بیماری کے حوالے سے مریم نواز صاحبہ کا بھی ٹویٹ آیا، اور لوگوں نے بھی الزام لگایا ہے نیب کے اوپر، موجودہ حکومت پر. لیکن جیسے یو کاٹ دا ڈیزیز، یہ بیماری تو اللہ کی طرف سے ہے، کسی کو بھی ہو سکتی ہے. طارڑ صاحب، جی بالکل، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آپ پہ الزام لگایا ہے آج مشیر خزانہ نے، معیشت کے ڈوبنے کی وجہ بتائی ہے پرانی گورنمنٹ، بٹ آپ لوگوں نے الزام لگایا شہباز شریف صاحب کی بیماری کا نیب کے اوپر اور موجودہ حکومت پر. یہ بیماری تو اللہ کی طرف سے آتی ہے، ان پہ کیسے الزام لگایا آپ نے؟ ان کا ایک آپریشن ہو چکا ہے کینسر کا، اور ایک ایسی انکوائری جو اکتوبر 2018 میں شروع ہوئی اور جس کے بعد شہباز شریف صاحب زیر حراست رہے 133 دن، اور ان کو بار بار اس میں بلایا گیا. ہم اس میں آج سے 1 ماہ قبل 2 گھنٹے کی پیشی بھگت کے آئے. اس کے بعد 24 صفوں پر مشتمل
تفصیلی جواب اور اس جمع دفعہ کرایا یہ گیا. نہیں کہا کہ ہم آئیں گے نہیں. جواب جو میں نے وہاں جمع کرایا اس میں یہ درج تھا کہ جناب ویڈیو لنک کی فیسلٹی اویلیبل ہے, آپ ہمیں ویڈیو لنک پہ لے لیجئے اور آپ کے جواب دیے جائیں گے. اس کے باوجود حکومت نے اور نیب نے ایک ایسی سچویشن کریٹ کی کہ 250-300 پولیس اہلکار تعینات کیے ماڈل ٹاؤن میں اور ان کی زندگی کو بھی خطرے میں ڈالا. اور شہباز صاحب کے حوالے سے تو ہم بتا ہی رہے تھے کہ ان کی امیونٹی کمپرومائز ہے. اب جن لوگوں کی امیونٹی کمپرومائز ہوتی ہے ان کو وائرس زیادہ افیکٹ کرتا ہے. ایک ایسی انکوائری جو 2.25 سال سے چل رہی ہے اور ابھی تک ریفرنس فائل نہیں کیا جا سکا, کوئی ثبوت یا شواہد سامنے نہیں لائے جا سکے, اس میں کیا شہباز شریف صاحب ملک سے باہر جا رہے تھے, کیا وہ کہیں بھاگے جا رہے تھے, انہوں نے کب عدم تعاون کیا ہے نیب کے ساتھ دوران حراست یا پھر بیل کے آنے کے بعد. تو یہ نیب نیازی گڑھ چوڑ کے نتیجے میں وزیر اعظم عمران خان کی اناج کی تسکین کے لیے جو یہ کام کیا جا رہا ہے نیب کی طرف سے, تو یہ تو سیدھا ان کی جان کو خطرے میں ڈالنے والی بات ہے, جانتے بوجھتے ہوئے کہ ان کی عمر کیا ہے. تو یہ اگر کچھ ہوا, میں دوبارہ ریٹریٹ آپ کے شو کے توسط سے کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب اور نیب اس کے ذمہ دار ہوں گے. اب جو اکانومی کی آپ نے بات کی, آپ دیکھیں کہ اکانومی کے حوالے سے یہ کرونا نہ آتا, آپ فیکٹس اینڈ فگرز دیکھ لیں. ہم گروتھ کو چھوڑ کے گئے تھے 5.8% پہ, 6.4% پہ وہ جا رہی تھی. مہنگائی کو چھوڑ کے گئے تھے 5% پہ, 4% پہ پروجیکٹڈ تھی. انہوں نے فگرز فج کیے, انہوں نے گروتھ دکھائی 3% دکھائی, حقیقتاً وہ 1.9% تھی. مہنگائی 11-12% سے تجاوز کر گئی. جو 1 کروڑ نوکریاں اور 50 لاکھ گھر دینے آئے تھے, 25 لاکھ افراد بے روزگار ہوئے اور 40 لاکھ افراد غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے. اینٹی انکروچمنٹ آپریشن کے نام پہ لوگوں کے گھر چھین لیے, بنی گالا کا اپنا گھر ریگولرائز کروایا ہوا ہے. تو معیشت دیکھیں, جو انہوں نے تقریباً 14,000 ارب کا قرضہ لیا ہے, کہاں لگا ہے؟ ایک پروجیکٹ مجھے بتا دیں, ہم نے تو چلے 10,000 ارب قرضہ لیا تو ہم نے 18,000 کلومیٹر سڑکیں بنائی, موٹر وے بنائی. آپ آج چلے نا سکھر سے اور آئیں لاہور تک, تو آپ کو پتہ لگے گا کہ لاہور کراچی موٹر وے جس کا 70% پارٹ کمپلیٹ ہے, لوگ اس سے کیسے مستفید ہوتے ہیں. 10 گھنٹے 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ, ہم نے 12,000 میگا واٹ بجلی لگائی. آپ 2008 سے 13 کا وقت یاد کیجئے کہ جب 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی. اللہ کا شکر ہے گرمیاں آ چکی ہیں, دوسری گرمیاں ہیں, لوڈ شیڈنگ کا نام و نشان نہیں ہے. تو یہ اپنی سپینڈنگ بھی بتائیں کہ اگر انہوں نے یہ قرضہ لیا ہے, لگایا کدھر ہے؟ آئی ایم ایف کے پاس جاتے جاتے اتنی دیر کر دی کہ آئی ایم ایف کی شرائط سخت سے سخت ہوتی گئی اور ان کو وہ شرائط ماننا پڑی. ٹھیک, Right. I'll come to you, Arif Hamid Bhatti صاحب. Thank you so much for joining us. ایک تو شہباز شریف صاحب کی صحت کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے, اور معیشت کیا کرونا کی وجہ سے یہ نتیجہ ہے جو ہم آج دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرقیہ ایک تو میں تارڑ سب سے زیادہ شہباز فیملی صاحب کو بہت قریب سے جانتا ہوں. ایک تو اللہ تعالیٰ شہباز شریف صاحب کو تندرستی صحت دے اور ان سب لوگوں کو دے جن کے ہمیں نام مقام نہیں پتا, جس کے پاؤں میں جوتا نہیں, تن پہ کپڑا نہیں, پیٹ میں روٹی نہیں, ان سب بیماروں کو اللہ شفا دے. خالی شہباز صاحب کو نہیں, شہباز صاحب کی 69 ایج ہے, خدا اللہ تعالیٰ ان کو مزید زندگی سے دے. کینسر ہے, کیا وہ بھی نیب کی وجہ سے ہے؟ کیا نواز شریف کو اتنی بیماریاں ہیں, کیا اس کا ذمہ دار بھی نیب ہے؟ کیا میو اسپتال میں آج میں دیکھ رہا تھا 1037 پیشنٹ گئے, وہ بھی اس وجہ سے گئے. کیا میں آج لاہور میں کرونا کے کیسز دیکھ رہا تھا, وہ سارے نیب کی وجہ سے گئے. نیب میں نہایت صفائی کا انتظام تھا. جو لوگ ان کو لینے گئے اور جس پر انہوں نے ریسیو کیا, بہتر یہ ہوتا ان سب لوگوں کا پہلے ٹیسٹ کرایا جاتا, اگر نیگیٹو آتا تو پھر انہیں شہباز صاحب کے پاس جانے دیا جاتا. اس کے بعد شہباز شریف صاحب اسی 69 ایج کے ساتھ ہائی کورٹ گئے, وہاں ان کے فالوور درجنوں سینکڑوں لاکھوں کروڑوں جتنے بھی تھے وہ تھے. ان میں سے کتنا کو کرونا تھا یا کتنوں کو نہیں, میرا خیال ہے یہ بات بہتر ٹھیک نہیں ہے میری اپنی رائے کے مطابق, کیونکہ کرونا تو روزانہ احسن اقبال نہیں گئے نیب کے پچھلے 20 دن میں ان کو ہو گیا, پھر اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اور اس وقت درجنوں اراکین اسمبلی کو ہو گیا ہے جو نیب میں پیشی کے لیے نہیں گئے, ان کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا مطلب ہے جو غریب بے بس لاچار آدمی ہے اسے تو بیماری کینسر ہو جائے, ہارٹ اٹیک ہو جائے, اس کو اینجیوگرافی کی 1.5 سال ڈیٹ ملتی ہے پی آئی سی سے, ڈائلیسس کی ڈیٹ 1 سال بعد ملتی ہے.
ان کا تو ٹیسٹ پھر رات کو کرایا تو 12 گھنٹے میں آ گیا. ہاں احتساب کراس دی بورڈ ہونا چاہیے, اس کا ذمہ دار نیب کو ٹھہرانا میرے خیال میں تو مناسب نہیں ہے, لیکن تارڑ صاحب قابل احترام ہے, ان کی اپنی رائے ہے. رائٹ, اب معیشت پہ بھی میں آپ سے پوچھتی ہوں, لیکن ایک کوئک بریک کی طرف جا رہے ہیں. وی ول بی بیک رائٹ آفٹر بریک. اینڈ ویلکم بیک. بھٹی صاحب, اس سے پہلے کہ میں بسرا صاحب کی طرف جاؤں, آپ نے بڑی اہم بات کی خاص طور پہ بیماری کے حوالے سے. سو پرائم منسٹر نے بھی آج بیماری کا ہی ذکر کیا ہے, کیونکہ بیماری تو اللہ کی طرف سے ہے, بٹ پرائم منسٹر از آلسو سیئنگ کہ اپوزیشن چاہتی ہے کہ کرونا سے زیادہ اموات ہو اور اس موقع سے فائدہ اٹھایا جائے. یہ ہو سکتا ہے کہ اپوزیشن یہ چاہے, اور اگر چاہے بھی تو کیا کوئی اپوزیشن اس بات میں کامیاب ہو سکتی ہے کہ اس بیماری سے زیادہ اموات ہو؟ بھٹی صاحب. فریحہ, میرے خیال میں زندگی اور موت کا فیصلہ آسمانوں پہ ہوتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو زمین پہ بھیجتا ہے تو اس کا موت کا وقت تعین کر دیا جاتا ہے. کوئی انسان کسی کو مار نہیں سکتا. اگر کوئی انسان مار سکتا ہے تو شاید ان کے ہاتھ میں ہو. میں نے تو جو قرآن پاک ترجمے سے پڑھا ہے یا حدیث مبارکہ اس میں نہیں ہے. ہاں اس میں احتیاط کی جا سکتی ہے, مزید میکسیمم کی جا سکتی ہے. میں ایسے لوگوں جانتا ہوں جو 1 مہینہ گھر سے نہیں نکلے, ان کو بھی کرونا ہو گیا. جو 10 دفعہ باہر نکلے انہیں اللہ تعالیٰ نے کرونا سے محفوظ رکھا. اس پہ میرا خیال ہے حکومت اور اپوزیشن دونوں کو سیاست نہیں کرنی چاہیے. مجھے یاد ہے جب وہ ڈینگی آیا تھا تو کیا حال تھا اس کا, میں اس کو بھی بدقسمتی سے کور کرتا رہا. اب یہ کہا جائے کہ اس کی ذمہ داری شہباز صاحب پر ہوگی, نہیں, اس وقت انہوں نے محنت کی, کوشش کی, ایفرٹس کی, لیکن پھر بھی بہت زیادہ جانی نقصان ہوا. تو میرا خیال ہے کہ کرونا کا ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتا. جس تیزی سے یہ پھیل رہا ہے, ابھی آپ بریک میں کہہ رہی تھی آپ کے چچا کو ہوا, خدا نہ خواستہ آپ کس پہ الزام لگائیں گی؟ تو یہ نامناسب ہے. مخالفت برائے مخالفت چھوڑ کے ہمیں اس وقت کرونا سے لڑنا, نہ یہ کہ آپس میں لڑنا شروع ہو جائیں. یہ میرا خیال ہے ہمارا بحیثیت قوم فرض ہے کہ پہلے کرونا کو شکست دے دیں, پھر سیاست کرتے رہے ساری عمر. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اینڈ آئی ول کم ٹو یو شوکت بسرا صاحب. یہ کرونا لگ رہا ہے ہر چیز کا جواز ہے. اب معیشت کے حوالے سے بھی یہ آپ لوگوں کا موقف ہے کہ کرونا نے خراب کر دی معیشت, ورنہ تو بڑی زبردست معیشت آپ لوگوں نے کر لی تھی. پہلے تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک پوری دنیا کو کرونا وائرس سے محفوظ رکھے. جو لوگ اس سے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت مند کرے. جو لوگ کرونا کی وجہ سے دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے. لیکن گزارش یہ ہے, پہلے میں اس کرونا کو ہمیں ڈیفائن کرنا چاہیے. بھٹی صاحب نے جو گفتگو کی ہے, یہ نہیں کہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کوئی ایسی گفتگو کی ہے جس سے میں بڑا دل سے انہوں نے حقائق پہ باتیں کی ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ اس وقت تقریباً 1 کروڑ کے قریب کرونا وائرس کے مریض ہیں پوری دنیا کے اندر, اور تقریباً 4 لاکھ کے قریب لوگ مر چکے ہیں کرونا وائرس کے اندر. 217 ممالک کے اندر کرونا وائرس جا چکا ہے. جن کا ہیلتھ کا نظام, جن کی اکانومی آسمانوں سے باتیں کر رہی تھی, وہاں لوگ کیڑے مکوڑوں کی طرح مرے ہیں. کیا وہاں پہ بھی کرونا تحریک انصاف اور پرائم منسٹر عمران خان کی وجہ سے آیا ہے؟ کیا وہاں پر بھی عمران خان صاحب لے کر آئے ہیں؟ اچھا, دوسرا لاجک کیا ہے؟ نہیں جی, ان ممالک میں تو اللہ کا عذاب ہے. پاکستان میں تحریک انصاف کی اور عمران خان کی وجہ سے, ناہلی کی وجہ سے ہے, وہاں اللہ کا عذاب. گزارش یہ ہے, دیکھیں میں آپ کو عرض کروں, کرونا ابھی آپ نے دیکھ لیا کہ نہ یہ ملک دیکھ رہا ہے, نہ مذہب دیکھ رہا ہے, نہ امیر کو دیکھ رہا ہے, نہ غریب کو دیکھ رہا ہے. کرونا ایک ایسی بیماری ہے فریہ, زندگی میں کم از کم میں نے تو اپنی ہوش میں ایسی قدرتی آفت نہیں دیکھی, ایسی عالمی وبا نہیں دیکھی کہ جس انداز میں یہ پھیل رہی ہے. آپ دیکھیں, میں پھر کہہ رہا ہوں, ابھی میاں شہباز شریف صاحب کا ذکر ہو رہا تھا, اور بہت سارے لیڈران ہیں. اچھا, ان کے تو چونکہ ہمیں نام پتہ ہے, اب اندازہ کریں ان کا, جن کے میں نے ابھی ایک واقعہ بہاولپور کا ہے یا ڈی جی خان کا ہے, وہاں کرونا سے ایک آدمی کی ڈیتھ ہو گئی, اس کے بچے اس کو چھوڑ کے گھر سے چلے گئے. میں صرف گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں, خدا را سیاست پوری دنیا میں ہوتی ہے, اور ظاہر ہے اپوزیشن جو ہوتی ہے وہ سیاست کرتی ہے, ہمیشہ ہوتی ہے, لیکن میں پھر گزارش کروں ہاتھ جوڑ کے, ابھی بھی اگر ہم نے عقل اور ہوش کے ناخن نہ لیے, پرائم منسٹر سے بھی گزارش کر رہے ہیں کہ دونوں طرف سے کرونا کے اوپر بات پولیٹیکل, میری گزارش سن لیں, گورنمنٹ بھی کر رہی ہے, اپوزیشن بھی کر رہی ہے. کیوں کر رہی ہے گورنمنٹ؟ میری گزارش سن لیں, پرسیپشن از مور اسٹرانگ دین ریالٹی فریہ.
جب سے یہ آئے ہیں ان کی 2 حکومتیں ہیں، نون لیگ کی کشمیر اور جی بی کے اندر، ایک اختلافی بات مجھے بتا دیں ان کے پرائم منسٹر، ان کے وزیر اعلیٰ کی طرف سے کہیں سے آپ کو ملی ہو؟ اور اگر آپ دن رات یہی کہیں گے جو پرائم منسٹر نے آج بات کہی ہے، پھر تو اس سے یہی شعور اٹھتا ہے اور یہی بات سامنے آتی ہے کہ ان کا ایجنڈا کوئی اور ہے۔ اور پھر دیکھیں جب انہوں نے باتیں کی، آج شاید خاقان عباسی صاحب کو آپ کو یاد ہوگا جب نیشنل اسمبلی کا اجلاس نہیں بلا رہے تھے، اللہ تعالیٰ شاید خاقان عباسی صاحب کو صحت دے، ان کا سایہ ان کے بچوں پہ قائم رکھے، انہوں نے کہا آپ کو اجلاس بلائیں، اگر کسی کو بھی کرونا ہوگا تو میں ذمہ دار ہوں۔ گزارش صرف اتنی ہے کہ دن رات لگے ہوئے ہیں ہمارے ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل سٹاف، نرسز۔ میں فری اپوزیشن سے صرف ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں گا، ہمارے خلاف جو مرضی کریں، کم از کم ان ہیروز کے اوپر جو میدان جنگ میں ہیں ان پہ ترس کھائیں۔ آج کم از کم کوئی 3000 کے قریب ہمارے جو ہیلتھ ٹیکنیشینز ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں، وہ اس وقت اس سے متاثر ہو چکے ہیں۔ اگر ہم یوں ہی آپس میں لڑتے رہے، ایک دوسرے کو نیچا دکھاتے رہے کہ جی نیب کی وجہ سے ہو گیا، اب میں دیکھیں نا جو بات کی ہے بھٹی صاحب نے، بھائی چلے وہاں تو آپ کو نیب، کیا نیب نے کہا تھا کہ آپ لوگوں کو ساتھ لے کر آئیں؟ کیا آپ جب ہائی کورٹ میں گئے تھے اس وقت بھی چھوڑ دیں؟ اس کو جنٹلمن وی کین کنکلوڈ کہ اللہ کے ہاتھ میں کوئی کسی کی زندگی موت، ہمارا ایمان ہے کہ جو رات قبر میں وہ باہر نہیں ہے، لیکن پریکاشن ضرور لے سکتے ہیں۔ I'll come to you طاہر صاحب، معیشت کے اوپر آتے ہیں۔ پرائم منسٹر کیا کہہ رہے ہیں؟ اکانومی کی بات سن لیں، اکانومی کی بات سن لیں۔ ایک منٹ دے دیں، طاہر صاحب سے پوچھتے ہیں، طاہر صاحب کو انہوں نے بات ابھی کہی نا، بریک ہو جائے گی۔ طاہر صاحب مجھے صرف اتنا جواب دے دیں پوری قوم کے سامنے، 32 کوئی ایسا ملک دیکھ لیں، کوئی ایسا وزیر اعظم بتا دیں دنیا کے اندر جس نے آج تک حکومت نہ کی ہو اور آتی اسے 32,000 ارب کا قرضہ ملا ہو؟ ایک ادارہ مجھے چیلنج ہے کر کے بتا دیں کو منافع بخش چھوڑ کے گئے ہوں۔ ہم نے تو ابھی 5,000 ارب کے قرضے اتارے ہیں، خسارے میں 73% کمی کی ہے، 3,000 ارب کا نقصان ہمیں اس کورونا میں ہو چکا ہے۔ اس کے باوجود اور ہم نے اسٹیٹ بینک سے ایک پیسہ قرض نہیں لیا۔ اوکے ٹھیک ہے، یہی پوچھ رہی تھی وہ طاہر صاحب، یہ بات مشیر خزانہ نے بھی کی، وہ اس کو اپنا ہائی پوائنٹ سمجھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے اس سال ایک پیسہ بھی قرض نہیں لیا اسٹیٹ بینک سے، نوٹ نہیں چھپا، سو اس طرح سے ایک سال چلا لیا جو کہ پچھلی حکومتیں نہیں کر سکیں، اس کو اچیومنٹ کہیں گے؟ یہ پہلی حکومت ہے کہ پوری دنیا میں، آپ آج کے حالات دیکھتے ہیں نا، پوری دنیا میں اس وقت تیل کا خریدار کوئی نہیں ہے اور یہاں خریدار کو تیل نہیں مل رہا۔ آپ یہاں سے بات شروع کریں۔ 7.5 سال ان کی حکومت رہی ہے کے پی کے کے اندر، وہاں پہ ٹیکس بیس کتنا براڈن کیا، 18ویں ترمیم ہے نا، ٹیکس کلیکٹ کرنا، ریونیو کلیکٹ کرنا، بہت سارے فنکشن ڈیوالو ہو چکے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کیا وہاں پہ کیا، اور انہوں نے اکانومی کو کبھی بھی اکنامک پرابلم سے لنک نہیں کیا۔ میں دھرنوں کی یاد ان کو کروانا چاہتا ہوں، اور یہ جو دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے ہیں، میثاق معیشت کی بات ہم نے کی تھی جب شہباز شریف صاحب واپس آئے، کرونا کو مل کے کرونا کے خلاف لڑنے کی بات ہم نے کی تھی۔ ان کے وزیر اعظم ہیں جو کہتے ہیں کہ گالیاں دو، ایک فیاض چوہان رکھا ہوا ہے، وہ دن رات گالیاں دیتا ہے، نہ کسی صحافی کو چھوڑتا ہے، نہ کسی وکیل کو چھوڑتا ہے، نہ کسی سیاستدان کو چھوڑتا ہے۔ تو یہ افہام و تفہیم کی بات اور یہ مل بیٹھ کے ایک ساتھ متحد ہو کے کام کرنے کی بات، ہم تو ڈے 1 سے یہ بات کر رہے ہیں، ان کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہی اس بات کی۔ یہاں پہ بیٹھ کے بات کرنا اور ہے، اور وزیر اعظم جو اپنے مخالفین کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھنا برداشت نہیں کرتے، تو یہ ان کو کس طرح برداشت ہوگا کہ مل جل کے کام کیا جائے؟ اور ڈویژن کس نے پیدا کی؟ سندھ کے صوبے پہ But having said that, corona ایک pandemic ہے، اس سے کوئی دنیا کی اکانومی کا اثر ہوا ہے تو پھر ہماری اکانومی چل کے گئے۔ ہم تو تیار ہیں میثاق معیشت کی بات اس وقت کی جب ابھی اچھے وقت تھے۔ تو یہ جو اکانومی کے حوالے سے عمران خان صاحب کے فرمودات تھے، کچھ قرضے تب بڑھتے ہیں جب حکمران کرپٹ ہو، مہنگائی تب ہوتی ہے جب حکمران کرپٹ ہو، بے روزگاری تب ہوتی ہے جب حکمران کرپٹ ہو۔ تو یہ 2 سال ہو گئے ہیں، تو کرپشن اب سامنے آئی ہے کہ آٹا اور چینی چوری جنہوں نے کی ہے، جنہوں نے قلت کے ہوتے ہوئے ایکسپورٹ کی اجازت دی ہے، جنہوں نے سبسڈی دی ہے، چور تو ارد گرد بٹھائے ہوئے تھے، ایک چور کو منسٹری دی ہے، دوسرے کو رات رات لندن بھگا دیا، اس کا جواب کون دے گا؟ اور مجھے یہ بتائیے، یہ جو فگر یہاں پیش کر رہے ہیں جی ہمیں جی اجڑا ہوا چمن ملا اور ہمیں فلانا ملا، تو یہ آپ کو پہلے نہیں پتا تھا؟ ہم جو پروجیکٹ لگا کے گئے ہیں، آپ ہیلتھ سے شروع ہو، پی کے ایل آئی اس وقت سفارشیں چل رہی ہیں کہ وہاں پہ بیڈ مل جائے، یورولوجی انسٹیٹیوٹ راولپنڈی میں سفارشیں چل رہی ہیں، طیب اردگان ہاسپٹل مظفر گڑھ میں سفارشیں چل رہی ہیں۔ ہمارے جتنے لگائے ہوئے پروجیکٹ ہیں، جتنے پی سی آر لیبز ہیں، 80% پنجاب کے ٹیسٹ ہمارے بنائے ہوئے لیبز میں ہو رہے ہیں۔ یہ باتیں کرتے ہیں، یعنی ان کو کوئی احساس نہیں۔ انہوں نے جو قرضے لیے ہیں، خودکشی کر لوں گا، آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا، بھائی خودکشی آپ نہ کریں، مہربانی کریں نہ کریں، کوئی آپ کو خودکشی کا نہیں کہتا،
مگر آپ نے اتنے قرضے کس چیز کے لیے اٹھائے ہیں؟ آپ نے کس چیز کے لیے قرضے اٹھائے ہیں؟ مجھے بتائیں نا، کہاں لگ رہے ہیں؟ بلین ٹری سونامی کی آپ بات نہ کریں، 100 ارب کی BRT کی آپ بات نہ کریں، ملک تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ آپ نے 1 کروڑ نوکریاں دینی تھی، انڈا مرغا کٹا بچہ۔ اکنامک سروے آف پاکستان کے آج کے فگر سن لیں کہ قدوں میں 1 لاکھ اضافہ ہوا ہے۔ یہ بریکنگ نیوز چل رہی ہے ٹی وی پہ۔ ہمارے زمانے میں بات ہوتی تھی جی کہ سی پیک آ رہا ہے، 64 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ ہوئی ہے۔ ہمارا جو GDP گروتھ، جو GDP اور ایکسپورٹس کا ریشیو تھا، وہ آپ دیکھ لیں۔ اب ایک پروجیکٹ نہیں ہے، قرضہ ہے۔ گروتھ آج انہوں نے مانا -0.4%۔ حفیظ شیخ صاحب کہتے ہیں کہ گروتھ، لیکن گروتھ آپ کی بھی کوئی بہت زبردست نہیں تھی، لیکن یہ اس سے بھی خراب ہو گئی ہے، اتنا کوئی زبردست کمپیریزن نہیں۔ بٹ لیٹ می کم ٹو بھٹی صاحب، آتی ہوں بس صاحب آپ پاس۔ بھٹی صاحب اگر ہم اس کو ذرا لارجر پکچر دیکھ لیتے ہیں، ان فگرز سے ہٹ کر دیکھ لیں، جو کچھ چیزیں ٹھیک کرنے کا وعدہ کیا تھا PTI نے، مثلا ادارے مضبوط کرنے ہیں، اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے، کرپشن ختم کرنی ہے، ان چیزوں کا ڈائریکٹ امپیکٹ آنا تھا ہماری اکانومی پر۔ اب آپ چینی مافیا کو دیکھ لیں، کوشش کی ہے پرائم منسٹر نے اس کے پر ہاتھ ڈالنے کی، لیکن ابھی تک کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ سو ڈو یو تھنک کہ PTI جدھر لے کے جانا چاہی تھی ڈائریکشن میں، یہ بجٹ وہ دکھا رہا ہے ڈائریکشن کے نہیں؟ دیکھیں فریحہ، گزارش یہ ہے، جو آپ کے مقروض ہے پاکستان، اس کی تو ایک لمبی ہسٹری ہے۔ 2008 میں کتنا قرضہ تھا؟ 10 ارب سے 19 ارب کیسے گیا، 19 ارب سے 30 ارب کیسے گیا، اور ان حکومت نے بھی لیا۔ یہ تو ایک لمبی ہسٹری ہے، میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ یہ میرے پاس ڈاکومنٹ ہے۔ لیکن ہاں، تارڑ صاحب بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں، عمران خان صاحب نے جو وعدے کیے تھے میرا خیال ہے کوئی پورے نہیں کیے۔ بدقسمتی ہے کہ وہ پورے نہیں کر سکے۔ انہوں نے خود فرمایا تھا کہ IMF جانے سے پہلے خودکشی اسلام میں حرام ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو حرام موت سے محفوظ رکھے۔ انہوں نے کہا تھا بجلی پٹرول گیس مہنگا ہو تو سمجھے آپ کا PM کرپٹ ہے۔ وہ وعدے پورے نہیں کر سکے، اس میں دو رائے مجھے تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، نہ میں ان کا سپوکس مین ہوں نہ میں ان کا سپوکس مین ہوں۔ لیکن کم سے کم PM خود آنیسٹ ہے، لیکن وہ ٹیم اچھی نہیں بنا سکے۔ کرپشن میں بھی اضافہ ہوا، یہ بات میں کہہ رہا ہوں۔ گڈ گورنرز کی بیڈ گورنرز کی انتہا ہو گئی ہے، انتہا۔ بدقسمتی ہے کہ عمران خان صاحب باتیں بہت بلند بالا کر رہے ہیں، لیکن اس کے ثمرات عوام تک نہیں آ پا رہے۔ اس میں تارڑ صاحب 100% سچ کہہ رہے ہیں، نہ وہ اچھی ٹیم بنا سکے، نہ اچھے آفیسر لگا سکے۔ انہیں اس پہ غور کرنا چاہیے کہ جو خود باتیں کرتے رہے ہیں وہ صرف وہ خود سن لیں، اور جو اب حالات ہے وہ دیکھ لیں۔ اکانومی زمین بوز ہو گئی ہے، 90% لوگ 2 وقت کا کھانا نہیں کھا پا رہے۔ میں اس کو خالی ذمہ دار موجودہ حکومت کا نہیں کہہ رہا، ماضی میں بھی ذمہ دار ہے۔ کیا موجودہ PTI نے اسٹیل مل کو خسارے میں بھیجا، ریلوے کو، PIA کو؟ سارے ذمہ دار ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب کیونکہ بلند و بالا دعوے کر رہے تھے 2 نہیں 1 قانون ہوگا مدینے کی ریاست، میں ان سے ایک گزارش کرتا ہوں نبی کے بعد۔ اینڈ ویلکم بیک۔ فارمر وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے بھی ٹویٹ کیا، بسر صاحب یہ آپ بھی دیکھ لیں، انہوں نے کہا مسلم لیگ نون کے دور میں GDP 84 ارب ڈالر کا اضافہ ہوا اور یہ 231 ارب ڈالر سے بڑھ کر 315 ارب ڈالر تک جا پہنچی۔ تحریک انصاف کے دور میں اس میں 51 ارب ڈالر کی کمی ہوئی اور یہ 264 ارب ڈالر رہ گئی۔ مسلم لیگ نون کے دور میں فی کس آمدنی میں 318 ڈالر کا اضافہ ہوا اور فی کس آمدنی 1334 سے 1652 ڈالر تک پہنچی، جبکہ تحریک انصاف کے 2 سالہ دور میں 297 ڈالر کی کمی ہوئی اور ملک کی فی کس آمدنی 1355 ڈالر رہ گئی۔ تحریک انصاف کی تباہ کن کارکردگی۔ دس از اسحاق ڈار۔ بٹ شوکت بسر صاحب، کمپیریزن تو اسی پہ ہوگا کہ پہلے کیا حالات تھے اور اب کیا ہیں۔ سو کون سی وہ ایریاز ہیں جو آپ کہتے ہیں کہ ہم نے جو وعدہ کیا تھا، دیکھیں ہم نے اس ایریا کو ٹھیک کر دیا؟ میرا تو صرف، میں تو کوئی اتنا بڑا اکانومسٹ نہیں ہوں کہ میں یہ فیکٹ اینڈ فگر کی باتیں کروں۔ میں بڑا پینڈو سا سیدھا سا بندہ ہوں۔ مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ اگر سب کچھ اتنا ہی اچھا تھا تو 32,000 ارب کا قرضہ لیا تھا انڈیا نے،
کیا 500 ارب کی سٹیل مل خسارے میں تھی تحریک انصاف کی وجہ سے؟ 2 سال میں کس نے لیا؟ وہ بھی انڈیا نے نہیں لیا، وہ پاکستان نے لیا ہے۔ میں بتاتا ہوں 6 ارب خسارہ پی آئی اے کا تھا، وہ بھی تحریک انصاف کی وجہ سے تھا۔ آپ نے کہا ابھی کتنا خسارہ ہے؟ 1 ارب 5 ارب خسارہ کم کیا ہے ہم نے۔ اور آگے سنیں فریہ کہ انہوں نے کہا کہ یہ 2 سالوں میں قرضہ لیا، کوئی ایسی بدقسمت حکومت مجھے دکھا دے ایک دن بھی ملک میں وہ حکومت میں نہ رہی ہو اور وہ قرض اتارنے کے لیے قرض لے رہی ہو۔ وہاں پہ ہمارے پاس تو جب آئے ہیں تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں تھے، ہم نے تو اس کے باوجود کوشش کی کہ ہم IMF کے پاس نہ جائیں، دوست ممالک کے پاس گئے، ان سے ہم نے پیسے لیے، لیکن جب ہم نے دیکھا کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، جس محکمے کو اٹھایا، جس ڈپارٹمنٹ کو اٹھایا، آپ دیکھ، میں کہتا ہوں ایک محکمہ، میں چیلنج دے کے بار بار پروگرام میں کہہ رہا ہوں، بہت اچھا تھا ان کے دور میں اسحاق ڈار صاحب کے میں، تو مجھے بتائیں اگر سب کچھ اچھا تھا تو کوئی ادارہ تو پروفٹ میں ہونا چاہیے تھا، نمبر 1۔ نمبر 2 میں ایک اور بات میں کہنا چاہتا ہوں، میں پھر کہہ رہا ہوں، گزارش صرف اتنی ہے کہ اگر آپ کا گھر جو ہے نا، گھر، یہ تو 24 کروڑ کا ملک ہے فریہ، کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے پرائم منسٹر عمران خان کے پاس، اور جس ادارے میں، جس پاکستان میں ہر ادارے کے اندر چھوٹے چھوٹے مافیاز بیٹھے ہوں، ہر جگہ پہ کارٹلز ہوں، آپ ابھی چینی والا معاملہ دیکھ لیں نا جو اٹھایا ہے، کیا کبھی کوئی مثال ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ اپنے ہی دور کے اندر جب قیمت بڑھی، کیا ماضی میں نہیں بڑھتی تھی؟ 27 ارب کی سبسڈی دی گئی، ان کو اللہ نے توفیق کیوں نہیں دی؟ کہ یہی اصل پرابلم کیا ہے؟ اب تو پرفارمنس کا بھی ٹائم تھا نا، بس ایسا بتانا بھی تھا کہ دیکھیں ہم نے یہ بتایا، آپ نے بتایا، چلے آپ نے خسارہ کم کرنے کا کہا ہے PIA میں، طاہر صاحب اسی کو رکھ لیں سامنے، ادارے تو سارے کے سارے، کہیں بھی ہمیں ریفارم نظر نہیں آئی تھی نا آپ کے زمانے میں، دیکھیں اور نہ یہ آپ تھوڑا سا یہ انجسٹیفائیڈ ہو جائے گا کہ 70 سال کا گند تحریک انصاف 2 سال میں ٹھیک کر دے۔ سر وعدہ کیا تھا آپ نے ٹھیک کرنے کا، ایسے یہ کیا بات ہوئی؟ آپ وعدہ کر کے آئے تبھی ووٹ دیے لوگوں نے۔ میں کہتا ہوں گھر کو بھی آپ کو درست کریں، اگر آپ کے، میں گھر کا مالک ہوں، اپنے گھر میں ڈاکے ڈالنے شروع کر دوں، اپنے گھر کے قرضے لینے شروع، تو میں پہلے کہہ دینا تھا، ہم نے نہیں صاف کرنا، ہم نے کہا تھا، لیکن یقین مانیں ایک بات میں مانتا ہوں، ایک مانتا ہوں، اس حد تک اندازہ نہیں تھا، اس حد تک اندازہ نہیں تھا۔ میں طاہر صاحب ایک بات کو جواب دے دیں، پاکستان تو قرضوں میں ڈوب گیا، یہ خاندان کس طرح امیر ہو گئے؟ کیا دودھ بیچ کر، انڈے بیچ کر، کٹے بیچ کر؟ یہ ارب پتی اور خرب کس طرح بن گئے اور پاکستان غریب سے غریب تر ہو گیا؟ چلے بتا دیں طاہر صاحب، بزنس کا بتا دیں شریف فیملی کے۔ ان کے دور میں آپ کی فیکٹر فگرز کمپیئر میں چیلنج کرتا ہوں، PIA کی لاسز ابھی گورنمنٹ بیچنا چاہ رہے ہیں، آنے والا سکینڈل ہے، یہ روزویلٹ ہوٹل جو ہے، یہ اس پینڈیمک کے دوران یہ پرائیویٹائزیشن کمیشن کو انہوں نے ریفر کیا ہے، اور یہ جس کو بیچنا چاہ رہے ہیں اس پہ بات کر لیں، یہ آنے والے دنوں میں آپ کو پتا لگے گا یہ کس کو بیچنا چاہ رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے انشاءاللہ فیئر اینڈ فری ہوگا، کوئی انڈر ہینڈ کام نہیں ہوگا، پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیں گے، میڈیا کو اعتماد میں لیں گے، آپ کی طرح MC کی جیسے بیچا نہیں بیچیں گے، PTCL جس طرح بیچا نہیں بیچیں گے۔ کس کو بیچنا چاہ رہے تھے؟ یہ جو انہوں نے جتنے دوست اپنے کابینہ میں بٹھائے ہیں نا جی، یہ آپ کو آنے والے وقت میں پتا لگ جائے گا، یہ ہم نے ٹیک اپ کر لیا ہے، یہ پارلیمنٹ کی جو کمیٹی ہے پرائیویٹائزیشن کی، اس پہ بات ہوگی کہ دیکھیں نا یہ جو باتیں کر رہے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ چینی کی بات آپ لے لیں، صرف چینی کی لے لیں، آپ کو یہ توفیق نہ ہوئی کہ آپ جہانگیر خان ترین کو روکتے؟ کیا وزیر اعظم اتنے بے خبر ہیں کہ راتوں رات وہ جہاز پہ باہر چلے گئے اور کسی نے نہیں پوچھا کہاں جا رہے ہو اتنا بڑا ڈاکہ ڈال کے؟ آپ اسحاق ڈار کو روک سکتے تھے، آپ نے طیارہ دیا تھا پرائم منسٹر کو بھاگنے کے لیے۔ حضور آپ میری باری لے لیں، نہیں آپ اس بات کو ڈینائی کر دیں، آپ مجھے اس بات کو ڈینائی کر دیں کہ انفلیشن لوئسٹ انفلیشن ہمارے دور میں تھی۔ فاروق سلیم صاحب کو میں کوٹ کر رہا ہوں، ہائیسٹ انفلیشن 10 سالوں کی جو ہے، آپ اس پر طرف جا رہے ہیں، آپ پہنچ رہے ہیں وہاں پہ۔ ہم جب NHA کو چھوڑ کے گئے 17 ارب روپے کے اثاثے ہم نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے پاس چھوڑ کے گئے، جب ہم گئے تو گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس بھکی اور حویلی بہادر شاہ جیسے پروجیکٹس تھے، پنجاب کے پاس قائد اعظم